الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سبحان الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ نظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین ذی وقار، آج ہم اور آپ ایک بار پھر ایک اللہ کے نیک اور مقبول بندے حضرت علامہ حافظ قاری محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں موجود ہیں۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تو بہت سی خوبیوں کے حامل تھے، بہت سے اوصاف و کمالات سے متصف تھے، لیکن ان کی ایک صفت اور ان کی ایک خصلت جو اللہ کو بہت محبوب تھی، وہ ان کی تواضع اور ان کی ساری تھی، اور یہ وہ صفت ہے جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہہ کر کہ میرے بندے کون سے ہیں، رحمان کے بندے کون سے ہیں، انہوں صاحب کا جب ذکر کرنا شروع کیا قرآن میں اللہ نے، تو سب سے پہلے یہی صفت بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑے نرم انداز سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، تواضع اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب جاہل ان کو مخاطب کرتے ہیں، ان کو کوئی بات سناتے ہیں، کوئی حجت کرتے ہیں، تو وہ کوئی جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں بس سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی سلام، قالوا سلام، یہ ان کی صفت ہے۔ یہ اللہ نے اپنے فرمایا میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، جن کی یہ صفت اور بھی صفتیں بیان کی، پہلی صفت یہ بیان کی جو تواضع اور انکسار اختیار کرتے ہیں۔
حافظ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عابد اکرم صاحب بالکل مرنجان و مرن صوفی باصفا تھے. کوئی کچھ بھی کہتا تھا ان کو کبھی جواب نہیں دیتے تھے، لڑائی سے دور بھاگتے تھے، تمام انکساری اختیار کرتے تھے، بڑا نرم انداز، نرم لہجہ. قرآن نے تعریف کی ایسے بندوں کی. اور جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے اور اللہ کس پسندیدہ صفت سے متصف ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے. اور رحمتوں سے حافظ صاحب کو کیسا مالا مال کیا کہ ان کے وصال کے لیے شعبان کا مہینہ عطا کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، شعبان کا مہینہ عطا کرنا یہ انعام ہے اللہ کا. کہ تواضع اختیار کی تمہیں، انکساری اختیار کی تمہیں، وصال کے لیے شعبان کا مہینہ دیتے. وہ مہینہ اب سنیے، شعبان کا مہینہ کون سا مہینہ ہو، کیا عظمت والا مہینہ ہے جو اللہ نے حافظ صاحب کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. میرا آقا فرمایا کرتے، دعا کرتے تھے اللہ کی بات، اللہم بارک لنا سبحان اللہ. فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اب ذرا اندازہ کیجیے کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے دعا نکلی. اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی زبان اقدس سے کوئی دعا نکلے اور وہ قبول نہ ہو؟ فوراً عرش پہ جاتی ہے اور بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پاتی ہے. حضور نے جب کہہ دیا کہ اللہ اس شعبان کے مہینے برکت عطا فرما تو بے حد و حساب اللہ نے برکت عطا فرما. سبحان اللہ. ان کی تو وہ شان ہے، زبان سے کہہ کر اور زبان سے کوئی بات نکال دیں وہ تو کیوں نہ پوری ہوگی، اور کیوں نہ اس مہینے کے اندر برکتیں ہوں گی. میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اگر اپنی نگاہ بھی کسی چیز پر ڈال لیں تو اللہ اسے برکت پیدا فرما دے. حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی، کئی دن کا میں بھوکا تھا. راستے میں بیٹھ گئے آ کر کہ شاید کوئی میری زبان سمجھ لے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر گیا. میں نے ان سے ایک آیت پوچھی. مقصد آیت پوچھنا نہیں تھا، مقصد تو اپنا حال بتانا تھا کہ میں بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے پینے کو دیجیے. لیکن ابو بکر نہیں سمجھے میری بات، وہ آیت بتا کے آگے چل گئے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. ان سے میں نے پھر آیت پوچھی، میں نے شاید یہ میری بات کو سمجھ جائیں. اللہ حضور نے تو منع فرمایا تھا نا، مانگنا مت، کوڑا بھی تمہارا گر جائے تو مت مانگنا. تو صراحتاً تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو تو نہیں، تو مانگنا منع. اس انداز اختیار کر رہے تھے کہ وہ خود سمجھ جائے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی میری بات نہیں سمجھ سکتے، مجھے بتا کے چلے گئے. اسی راستے سے میرے آقا سرور دو جہاں گزر. حضور سمجھ گئے، کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں ہے. مجھے بھی آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چلو میرے سے، اور گھر لے آئے. گھر پہنچا تو وہاں میرے مصطفیٰ کے گھر کے اندر دولت کدے کے اندر ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں دودھ تھا، ایک معمولی سا چھوٹا سا پیالہ، اس کے اندر دودھ. طبیعت خوش ہو گئی. میں نے کہا حضور دودھ مجھے پلائیں گے، کئی دن کا بھوکا ہوں، مزہ آ جائے، دودھ پئیں گے. حضور نے بجائے دودھ پلانے کے
فرمایا جاؤ ابو رنا مجھے اصحاب صفہ کو بلا کے لائے۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ میں تو اس ارادے سے آیا تھا کہ مجھے دودھ ملے گا کچھ، یہ ایک پیالہ ہے، اس پیالے کے اندر اصحاب صفہ کو بلاؤں تو ایک ایک گھونٹ بھی وہ ان کو پوری نہیں ہوگی، مجھے کہاں سے ملے گا دودھ؟ میں تو پھر بھوکے کا بھوکا رہے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لیکن حضور کا حکم تھا، وجہ تو لانا تھا، تو میں جناب چلا گیا اصحاب صفہ کو بلاؤں۔ وہ غربا وہ مساکین جو پڑھنے کے لیے آئے تھے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر، ان کو بلا کے لایا۔ 70 کے قریب تھے، وہ سب آئے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ ان کو دودھ پلاؤ۔ اب وہ پیالہ لے کر میں ایک کے پاس آیا، اس نے پیٹ بھر کر وہ پیالے سے پورا دودھ پیا، لیکن کمال یہ کہ اس پیالے کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ کا کم نہیں۔ حضور نے فرمایا دوسرے کو پلا، میں نے دوسرے کو پلا، تیسرے کو پلا، چوتھے 70 اصحاب کو پلا دیا۔ پھر میرے مصطفیٰ ابو ہریرہ کہتے ہیں مسکرا دیے حضور، اور مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ اب ہم اور تم دو رہ گئے، اب ہم پیتے ہیں۔ پھر فرمایا اب تم پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پینا شروع کیا، فرمایا اور پیو، میں نے پینا شروع کیا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ پھر مصطفیٰ نے کہا اچھا میں پیتا ہوں۔ حضور نے پی لیا، لیکن جس طرح پہلے پیا تھا اسی طرح آخر تک پیا تھا۔ اور اس پورے واقعے کو امام اہل سنت اپنے شعر بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین، شیر کہتے ہیں فارسی کہتے ہیں دودھ کو۔ ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح اس دودھ کا بھی کیا مسئلہ تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین کہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا یہ نہیں فرمایا کہ پیٹ بھر گیا، اعلیٰ فرماتے پھر گیا۔ جب کوئی بہت زیادہ چیز آپ کو دے دے تو پھر آدمی تنگ آ جاتا ہے یہاں پر رہنے دے، بھرنے کے بعد پھر بھی پیچھے آتا رہتا آدمی کا، لیکن بھرنا نہیں فرمایا، پھرنے کا فرمایا اتنا دودھ ملا، اتنا دودھ ملا کہ اب دوبارہ بیٹھنے کا بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ یا تو عالم یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر ایک گھوٹ بھی ملنی مشکل ہے، یا میرے مصطفیٰ نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ پھر اس کو دیکھنے کو بھی نہیں چاہتا۔ اب جہاں دو چیزیں قابل ہوا، پہلی تو یہ دیکھی کہ میرے مصطفیٰ نے جب سب نے پی لیا تو حضور مسکرائے۔ کیوں مسکرائے حضور؟ حضور کے دل پر نظر تھی، دل کے حال بھی حضور کو پتا تھا۔ حضور کو پتا تھا یہ ابو ہریرہ آیا تو تھا کھانے کے لیے، بھوکا تھا، اور جب میں نے اس کو بلانے کے لیے بھیجا اصحاب صفہ کو تو یہ پریشان ہو گیا تھا کہ ایک پیالے کے اندر کون کون پیے گا، اور میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ حضور نے اس کے دل کی حالت کو دیکھ لیا تھا، دل کی کیفیت کو میرے مصطفیٰ نے دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے حضور مسکرا گئے تھے۔ ابو ہریرہ تم تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک پیالے کے اندر کیسے پیٹ بھرے گا میرا، ارے تیرا نہیں 70 آدمی کیسے پیٹ بھرے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے کسی کا پتہ نہیں، میرے مصطفیٰ کو تو ساری کائنات کا پتہ ہے، دلوں کے حال کا پتہ ہے۔ صحابہ کرام پیچھے سب باندھے کھڑے ہوئے تھے، سب باندھے کھڑے ہوئے تھے، کچھ ادا نہیں کر رہے تھے صحیح ارکان۔ حضور نے نماز ختم کی، فرمایا فلاں آدمی صحیح نماز ادا نہیں، فلاں صحیح نماز ادا نہیں۔ لوگ حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا تو چہرے انور قبلے کی طرف، آپ نے ہمیں کیسے دیکھ لیا؟
میرے آقا نے فرمایا فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم. تم کیا سمجھتے ہو کہ چہرہ آگے ہے تو پیچھے نہیں دیکھ رہا؟ میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا تھا، اور صرف ظاہری رکوع کو نہیں، تمہارے دل کے اندر جو خشوع و خضوع کی کہتے تھی میری نگاہ اس کو پڑھتا. سبحان اللہ. سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، اور ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اللہ کے کائنات کی سما بھی کرتا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے اوجھل. اللہ نے ہر چیز میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے کر دی. ایک اس واقعے کو یہ پتہ چلا، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ دیکھیے حضور کو علم دین پڑھنے والوں کا کتنا خیال تھا. یہ دوسری بات پتہ چلی اس واقعے سے. فرمائے کہ ایک پیالہ ہے دودھ کا، اس نے سب سے پہلا ہاتھ کس کا ہے؟ ابو ہریرہ. جاؤ اصحاب الصفہ کو بلا. اب اصحاب الصفہ کون تھے؟ جو پڑھنے کے لیے آئے. سارے کام چھوڑ دیے، گھر کو چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر حضور کی خدمت میں آ گئے پڑھنے کے لیے. حضور کو اتنا خیال تھا ان کا کہ سب سے پہلے اگر دودھ کا پیالہ پیش کیا اور دیا پینے کے لیے تو صحابہ صفہ کو حضور نے یہ سبق ہے ہمارے. ہم بھی خیال کیا کریں ان عربی پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، حدیث پڑھنے والوں کے لیے. یہ حضور کے مہمان ہوتے ہیں. یہ حضور نے ان کا خیال کیا اور ہمیں سبق دیا کہ تم بھی خیال کرو ان کا. ہم اپنے گھر کا تو خیال کرتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کا کبھی خیال نہیں کرتے کہ کیا بیت رہی ہے. بچوں کو کھانا بھی اچھا مل رہا نہیں مل رہا، جگہ سونے کی اچھی ہے یا نہیں ہے، رہنے کی جگہ اچھی ہے یا نہیں ہے، بورڈنگ صحیح ہے یا نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی. ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ان لوگ یہ حضور کے مہمان ہے، اللہ کے مہمان ہے، اور ان کی جو تواضع کرے گا، ان کی جو خدمت کرے گا، اللہ دارین میں اس کو بہترین جزا عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہاں حافظ الشیخ صاحب نے قائم کیا، حافظ اکرم صاحب نے قائم کیا ادارہ، پھر جناب حافظ صاحب نے تمام قائم کر دیا. ماشاءاللہ جامعہ مجددیہ کے نام سے شہر کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، لیکن یہاں جو ابتدا ہوئی اور الحمدللہ ہمارے حافظ اکرم صاحب اس کو چلاتے ہیں. اور آج الحمدللہ ہمارے زبیر صاحب ہیں، ان کے تمام دوست ساتھی ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ماشاءاللہ وہ لگے ہوئے ہیں اسی مشن کو آگے بڑھانے میں لگے، اس کو تازہ رکھا ہوا انہوں نے. اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دارالعلوم کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا کریں. ان کا کام اکیلا کا نہیں، ہمارا آپ کا سب کا کام ہے کہ ہم اس مدرسے کی نگرانی کریں، دیکھیں کہ کیا ضرورت ہے اس کے اندر، اس ضرورت کو پورا کریں گے. ان کی خدمت نہیں کر رہے، سمجھ لیجیے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے. اللہ اس کی جزا دے گا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے گا؟ کیا قربان کیا انداز اختیار کروایا، مجھے قرض دے گا. اللہ تجھے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ قرض وہ مانگتا ہے جو غریب ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، بیچارہ پریشان ہو، گھر بار نہیں چل رہا ہو. جیسے آج کل ہمارے حکمرانوں نے کیسا ظلم کر رکھا ہے، کس قدر مہنگائی کر دی ہے. غریب تو غریب بیچارہ ہے، سفید پوشوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا ہے. ایسا آدمی جاتا ہے، کسی کہتا نہیں یار پیسے تو دے دو. آج کل تو لوگ کیا نام ہے خودکشیاں کر رہے ہیں. آج کی اخبار میں خبر ہمارے خصوص کے اندر بہت سے لوگوں نے خودکشی کی ہے، پیسے نہیں دے، بچے مانگ رہے تھے کھانے کو نہیں تھا، اس نے خودکشی کر دی. اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا جو ظلم کر رہے ہیں پاکستان پر. اسلامی نظام جب تک نہیں آئے گا پاکستان کی حالت نہیں سدھرے گی. پاکستان کے لیے واحد حل یہ کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ ہو، تب سارے مسئلے حل ہوں گے. لیکن نہیں، توجہ نہیں. تو اندازہ کیجیے آپ کہ بھوک ایسی بری بلا ہے. بھوک کے اندر آدمی لوگ مر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پتہ نہیں کیا بات کہہ رہا ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہے. ہاں
دیکھیے اس طرح سنتے ہیں بیٹھ کے کہ آدمی سنے تو ذہن میں تو رکھے بات. مولانا دیکھیے صحیح سن رہے ہیں ہمارے آگے زبیر صاحب کو پتا ہے کہ کہا ہمارے یہاں پورا سن کے چلے جاتے ہیں جلسہ. کوئی پوچھے بھائی کیا سنا؟ بھائی بڑی زبردست تقریر. ارے بتاؤ تو صحیح کیا تقریر کی؟ بس بس مزہ کر دیں. ارے نہیں کوئی بتاؤ تو صحیح کیا مزہ کیا؟ یہاں سے رکھا کریں آپ لوگ یہ باتیں, جو باتیں یہاں سے لے کے جائیں دوسرے تک پہنچائیں اس کو. اللہ فرماتا ہے من دے گا نہیں قرض کا قرض کون دے گا مجھے؟ اللہ تجھے کون قرض دے گا؟ تجھے قرض کی کیا ضرورت؟ فرمایا یہ جو تم دین راہ میں لگا رہے ہو پیسہ, یہ جو تم جامع مجددیہ کے اندر پیسہ دے رہے ہو, یہ تم جامع مجددیہ کو نہیں دے رہے, مجھے قرض دے رہے ہو. میں تمہیں کئی گنا کر کے واپس لوٹاؤں گا. دوسری بات یہ پتہ چلی اس بات. اور تیسری بات کیا پتہ چلی کہ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر ہاتھ بھی لگ جائے, نگاہ اٹھ جائے تو اس کے اندر اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے. ہاتھ لگ جائے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے. ہاتھ لگ جائے کسی چیز کے اندر. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے. راستے کے اندر حضور نے نماز ادا فرمائی. کچھ صحابی بیٹھے رہے, انہوں نے نماز ادا نہیں کی. حضور نے فرمایا تم نے کیوں نہیں سب میں شامل ہوئے, تم جماعت میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ یا رسول اللہ ہم پر رات کو سوئے تھے, غسل فرض ہوتے, اور یہ سفر ہے, سفر کے اندر تو تھوڑا سا پانی پینے کے لیے رکھا ہوا ہے, اتنا نہیں ہے کہ ہم نہا سکیں, اس لیے ہم چونکہ نہائے نہیں تھے ناپاک, اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ. ہم نے فرمایا کہ تم تیمم کر لو, تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اللہ اللہ کیسے اللہ نے آسانی کر دی ہے نماز کے لیے. یعنی آپ اندازہ کیجیے پانی نہ ہو تو اگر کسی پر وضو واجب ہے تو بھی تیمم کر لے اگر پانی نہیں ہے, اور اگر غسل واجب ہے پانی نہیں ملتا تیمم کر کے نماز پڑھ لے, نماز ہوتا ہے. کتنی آسانی کر پھر بھی انسان نماز نہیں پڑھتا. صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی, تیمم کر کے بعض لوگوں سے جاؤ پانی کو تلاش کرو, پانی تلاش کر کے لاؤ, پانی ضرورت, ان کو نہانا بھی ہے, وضو بھی کرنا ہے. پانی ختم ہو گیا سفر کے اندر, پورے قافلے کے اندر صحابہ چلے گئے پانی تلاش کرنے کے. راستے کے اندر ایک خاتون آ رہی تھی, ایک عورت آ رہی تھی, اس کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا, اس میں کچھ پانی تھا. صحابہ نے کہا بھائی یہ مشکیزہ پانی کا ہے, کہاں سے لے کے آ رہی ہو تم پانی؟ اس نے کہا بہت دور جگہ ہے, وہاں سے میں لے کے آ رہی ہوں پانی. اس نے کہا وہ جگہ کتنی دور ہوگی؟ صحابہ نے کہا کتنی دور ہے, ہم وہاں سے بھی آئے پانی جہاں تم یہ لے کے آئی ہو پانی. اس نے کہا تقریباً 1 دن اور 1 رات کا فاصلہ ہے. 1 دن اور 1 رات آپ چلیں گے تب جا کے وہاں پہنچیں گے, اتنی دور. اس نے کہا اچھا چلو تم تو چلو میرے نبی کے پاس, وہاں جا کے بیان کرو ساتھ. حضور نے تو پانی لانے کے لیے کہا ہے. وہ عورت کو لے کے آئے, حضور نے اس کے کام اس کا مشورہ لے گئے. اب وہ سب دیکھ رہی, وہ پریشان کہ میں تو 1 مہینے کے بعد یہ پانی لے کے آئی تھی بڑی مشکل سے, اور یہ میرا پانی بھی ختم ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ نے ہاتھ مبارک لگایا اس مشکل کو, فرمایا یہ پلاؤ سب کو پانی. سارے صحابہ 1400 کو قریب ہمارے سب کو پانی دو. سب نے پانی پینا شروع کیا. جس کے پاس مشکلیں تھے انہوں نے مشکیں بھرنی شروع کی, کسی کے پاس برتن تھا اس نے برتن بھرنے شروع کیے, جو پیاسا تھا اس نے پانی پینا شروع کیا, جس کو غسل کرنا تھا اس نے غسل کر دیا, جس کو وضو کرنا تھا اس نے وضو کر دیا. لیکن اس کا مشکلہ تھا کہ اسی طرح بھرا کا بھرا رہا. اللہ فرماتے کہ انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. میرے مصطفیٰ کی انگلیاں سے پانی نکل رہا تھا. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ. پنجاب کو پنجاب کو کہتے ہیں, 5 دریا ہیں, جہلم, ستلج, راوی, چناب,
اور بالکل سب آ جائے گا بھائی. 5 درجہ ہیں, کسی کو یاد نہیں نام. 5 درجہ ہیں, اس وجہ سے اس کو پنج آپ کہا جائے. پنج آپ 5 درجہ. اعلیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے جب ہاتھ مبارک رکھا اس پانی کے اندر تو ان 5 انگلیوں سے پنجاب کے 5 درجہ جاری. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, اور ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری باہوا. تو میرے مصطفیٰ نے بات بتانی یہ تھی کہ حضور کی اگر نگاہ پڑ جائے کسی چیز پر تو اس میں برکت ہو جاتی ہے, ہاتھ لگ جائے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے. اگر شعبان کے مہینے کے لیے میرے مصطفیٰ زبان سے دعا کریں گے تو اندازہ کرو اس مہینے میں کتنی برکت ہو جاتی ہے. اتنی برکت ہوئی حضور کی دعا سے. اس رمضان کے مہینے, اس شعبان کے مہینے میں کتنی برکت ہوئی, اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوئی. میرے مصطفیٰ نے بتایا, فرمایا کہ اس رات جو شب رات آتی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس طرح جوش میں ہوتی ہے کہ بنی کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اللہ ان بالوں کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد کرواتا ہے. اتنی برکت ہوتی ہے. لیکن صرف ایک رات میں نہیں, یہ صرف ایک رات میں نہیں, وہ جو شب رات ہم جس کو کہتے ہیں, بلکہ پورے رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. پورے رمضان کے مہینے. یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ پیارا یہ شعبان کا مہینہ تھا. حضور سب سے زیادہ اس پر روزہ رکھا کرتے تھے. میرے مصطفیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں اتنی زیادہ؟ کسی مہینے میں اتنی زیادہ نفل روزے نہیں رکھتے آپ, نفل روزے اس میں سب سے زیادہ رکھتے ہیں, کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس سے غافل ہیں. الفاظ پہ غور کریں. کیا فرمایا حضور نے؟ کیا فرمایا؟ سن رہے ہیں آپ غور سے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ لوگ اس سے غافل ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اس کے اندر جو عظمتیں ہیں, اس میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو, غافل ہیں لوگ. پھر میرے مصطفیٰ نے دوسرے لفظ فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ مہینہ 2 مہینوں کے درمیان آتا ہے. یہ مہینہ 2 مہینے کے درمیان آتا ہے. میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں. جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے. اب اس لفظ پہ غور کیجیے. ایک تو یہ فرمایا کہ اس میں روز غافل ہے, پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ اس کی کیا عظمت ہے اس مہینے کی, اور کتنی برکت اللہ اس مہینے میں عطا فرماتا ہے. اور دوسرا لفظ فرمایا کہ 2 مہینوں کے درمیان ہے. ایک مہینہ کون سا ہے؟ رجب. پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے, اور شعبان کے بعد مہینہ کون سا آتا ہے؟ رمضان آتا ہے. رجب کا مہینہ حرمت والے مہینے میں سے کہلاتا ہے, اور اس کی اتنی حرمت تھی کہ جاہلیت کے دور کے اندر کافر بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے. اس میں کوئی جنگ ہوتی تھی تو اپنی جنگ ختم کر دیتے, لڑائیاں ختم کر دیتے. رجب کا احترام کرتے, حرمت والا مہینہ ہے, عظمت والا مہینہ ہے. اور رمضان تو ہے عظمت والا مہینہ, اس میں تو قرآن نازل ہوا ہے, اس میں تو شب قدر ہے. اس کے اندر حضور نے فرمایا 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان. یہاں سے ہمیں بھی ایک سبق دینا مقصود ہے کہ اگر ایک مہینہ جو عظمت والے مہینوں کے درمیان آ جائے تو وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے. تو تم بھی اگر عظمت والے ولیوں کے پاس بیٹھو گے تم بھی عظمت والے بن جاؤ. حافظ اکرم صاحب ایک اللہ کے ولی کی صحبت ہونے اختیار ہے. حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت اختیار کی. یہ واقعہ اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر شعبان کا مہینہ ایک عظمت والے مہینے سے ملنے کی وجہ سے عظمت والا ہو گیا تو حافظ اکرم صاحب ایک عظمت والے اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے کیوں نہیں عظمت والے اور کیوں نہیں اللہ کے پیارے ہوتے.
پیاروں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ بھی پیارا ہو جائے گا، بروں کی صحبت میں بیٹھے گا برا ہو جائے گا، اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھا ہو جائے گا۔ صحبت صالح تنا صالح کند اور صحبت طالح تنا طالح کند۔ بروں کی صحبت میں بیٹھو گے برے ہو جاؤ، بچا کرو۔ قرآن نے منع کیا ہے بری صحبت سے اور اچھی صحبت کا حکم دیا ہے۔ کونوا مع الصادقین، میرے سچوں کے ساتھ بیٹھو، ان کی اچھی عادتیں تمہارے اندر آئیں گی۔ بروں کے بعد بیٹھو گے بری صحبتیں آئیں گی، بری عادتیں آئیں گی، برے اخلاق آئیں گے۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ حافظ صاحب نے پوری زندگی اچھوں کی صحبت اختیار کی، ان کی صفات اختیار کی، ان کی تواضع آئی، ان کی انکساری آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام ان کو عطا کیے تھے اسی مقام سے ان کو بھی نواز دیا۔ دیکھیے حافظ صاحب کے جو مرشد تھے حضرت شاہ مفتی محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی وصال کے لیے یہی شعبان کا مہینہ تھا۔ وہ اپنے نبی سے بھی سچا پیار کرتے تھے اور اپنے مرشد سے بھی سچا پیار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بھی یہ مہینہ عطا فرمایا، برکت والا مہینہ جو مرشد کو عطا کیا تھا۔ اور وہ مہینہ جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، جس کو حضور اپنا مہینہ فرمایا، وہ مہینہ اپنوں کو ملا کرتا ہے، وہ حضور کے پیاروں کو ملا کرتا ہے۔ ہمارے مرشد اور حضرت مولانا ہمارے حافظ اکرم صاحب کے مرشد حضرت شاہ مفتی محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے چہیتے تھے، نبی کے پیارے تھے، اس لیے ان کو یہ مہینہ ملا۔ اور وہ کتاب چھاپی ہے ماشاءاللہ، ہمارے حافظ زبیر صاحب نے پڑھے، اس میں بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں۔ ہمارے حیدرآباد چیمبر آف کامرس کے عہدیدار ہیں، وہ سناتے ہیں ایک واقعہ انہوں نے لکھا اس کتاب کے اندر۔ انہوں نے لکھا کہ میرے پاس ایک میرے دوست آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں مدینہ منورہ گیا، وہاں مجھے نیند آ گئی حضور کے روضہ شریف پر، تو حضور کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ حضور کی محفل سجی ہوئی تھی، سب تشریف فرما تھے، اور حضور نے ایک بزرگ کو کہا لو میاں یہ کھجورے لو اور سب کو تقسیم کر دو۔ تو اس بزرگ نے سب کو کھجورے تقسیم کرنی شروع کر دی۔ تو میں نے پوچھا وہاں حضور سے یا رسول اللہ یہ کون صاحب ہے جن کو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجورے تقسیم کرو؟ تو اس نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو ان کو؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو اس نے فرمایا یہ تمہارے پاکستان کے رہنے والے ہیں، یہ تمہارے پاکستان میں رہنے والے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کہتے ہیں میں پاکستان پہنچتی سب سے پہلے، اب شہروں میں نے جانا شروع کیا، پشاور گیا، پشاور کے لوگ کیا بھیا کون سے اولیاء کرام رہتے ہیں، کون سے بزرگ رہتے ہیں، کون سے پیرانی کرام ہیں، ہر ایک کے خانقاہ پر گیا، ان کی میں زیارت کرتا تھا، کہتا تھا نہیں یہ وہ صورت نہیں جو مجھے نظر آئی۔ پھر جناب کوئٹہ پہنچ گیا، کوئٹہ کے تمام آستانوں کو دیکھا، ان کے جو سجاد خان تھے ان کو دیکھا نہیں یہ صورت نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آئی۔ پھر جناب میں نے پورا کے پی کے دورہ کیا، پورے سندھ کا دورہ کیا، پنجاب کا دورہ کیا، تمام آستانوں کو دیکھا، اولیاء کرام کو دیکھا، پیرانی کرام کو دیکھا، کہ یہ وہ صورت نہیں ہے جو مجھے حضور کے دربار میں نظر آئی تھی اور جس حضور تقسیم فرما رہے تھے اور جن سے کہہ رہے تھے کہ تقسیم کرو یہ کھجور ہے۔ حتیٰ کہ جب میں حیدرآباد پہنچا حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو میں نے ان کی داڑھی کو چھوڑ لیا، میں نے کہا یہی وہ صورت ہے جو حضور کے دربار کے اندر دیکھی۔ پتہ چلا ہمارے مرشد اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، حضور کی بارگاہ کے اندر ان کو خاص مقام آتے ہیں، ان کے ذریعے حضور اپنی نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں، ان کے ذریعے تقسیم ہوتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ ان کے ذریعے ہمارے حافظ اکرم صاحب کو ملا، فیض ملا ان کو، اور اب ان کے ذریعے فیض ماشاءاللہ ہمارے زبیر صاحب کو ملتا ہے۔ دیکھیے نا یہ خاص فیض ہے جو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در سے ملا ہے کہ اتنے حالات لکھنے کے اندر اتنا ذخیرہ جمع ہے۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی کتاب نہیں چلتی اور لوگ جمع کرتے رہے۔ ہمارے قاری سلیمان صاحب وہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے، انہوں نے بڑے بڑے علماء سے اولیاء سے حالات لکھے، ان سے جو صاحب کے ہم اثر تھے وہ حالات جمع کیے انہوں نے، لیکن وہ کتابی صورت کے اندر نہیں تھے، منتشر تھے اور آپ سارے کے سارے ہر صاحب کے حالات کے اندر منتشر چیزیں تھی ساری کی ساری۔ میں نے
عزیز حسین محمود سے مشورہ کیا، میں نے بھائی ایک ہمارے خوشاب کے اندر بڑے ماہر لکھنے والے ہیں، وہ ہمارے JUP کے بڑے، روزانہ ہر دوسرے دن کتاب کو لے آتے ہیں، ہر دوسرے دن کتاب لے آتے ہیں، ملک محبوب رسول صاحب۔ میں نے کہا کہ میں سارا کا سارا ذخیر ان کو بھیج دیتا ہوں، وہ 2 دن میں کتاب تیار کر کے دے دیں گے بڑے آرام سے، ہر صاحب کے عالم کی کتاب آ جائے گی، ساری چیزیں تو موجود ہیں، تمام مواد موجود ہے سارا کا سارا۔ حسین میں نے کہا نہیں، یہ کام کسی اہل نسبت کو دیا جائے اور اس کے لیے ہمارے حافظ زبیر صاحب کا انتخاب کیا جائے۔ حافظ اکرم صاحب کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ، اہل نسبت سے ہیں، صاحب کی محفل اٹھائی ہے اور اس کی نسبت میں اٹھائی ہے، انہوں نے ان کی کام سپرد کیا جائے، چنانچہ ان کے سپرد کیا کام، الحمدللہ انہوں نے کام پائے تکمیل تک پہنچایا اور تذکرے جانا کے نام سے کتاب چھپ کر سامنے آ گیا۔ اب یہ اللہ جس سے کام ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے دادا مرشد کے جو مرشد ہیں جنہوں نے خلافت عطا کی تھی، حضرت ضیاء معصوم رحمۃ اللہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے، کابل کا بادشاہ ان کا مرید تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ پورے افغانستان کے اندر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے قلمکار موجود ہیں، صحافی موجود ہیں، اور حضرت ضیاء معصوم رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ بادشاہ کے مرشد تھے تو پورا عنان حکومت ان کے ہاتھ میں تھا، حکومت میں اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ لکھنے والے موجود تھے، صحافی موجود تھے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ضیاء معصوم کے حالات لکھ دے۔ اللہ نے یہ توفیق ہمیں عطا کی کہ ہم نے ان کے حالات کے خلاف لکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو جس پر خاص نظر ہوتی ہے اسی سے کام لیا جاتا ہے۔ آپ صاحب کے خاندان سے کام لینا مقصود تھا، آپ زبیر نے ماشاءاللہ یہ کام کیا ہے۔ صاحب کے حالات میں کتاب چھپی اور بڑی بے نظیر کتاب، صاحب کے حالات کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا اور کیسے پڑھ کے بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کی شان میں کیا کیا الفاظ کہے۔ حضرت پیر کرم شاہ غری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کرام وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، حضرت غزالی زمانے نے کیا کہا ان کے بارے میں، مفتی اعظم ہیں حضرت مفتی مدعو اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا کہا ان کے بارے میں، یہ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ ہمارے مرشد کی کیا شان تھی اور کیا مقام۔ بہر الحمدللہ یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے اور یہ بھی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے جو جاری ہے الحمدللہ۔ سالکوں میں بھی الحمدللہ دارالعلوم قائم حافظ صاحب نے قائم کیا، الحمدللہ وہاں بھی تدریس ہو رہی ہے، عالم بن کے وہاں سے نکل رہے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بھی موجود ہے، حافظ اکرم صاحب چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور مزید اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے۔ آپ حضرات سب اس دارالعلوم کا تعاون کریں تاکہ اس مدرسے کو ترقی ہو انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔